السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں تمام طلباء کو علی حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے جو گزشتہ لیکچر تھے اس میں ہم نے اپنے پہلے 6 اسباق مکمل کر لیے تھے، اور پچھلا جو ہمارا آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے سبق ناممکن سے ممکن تک کا سفر، ناممکن سے ممکن کا سفر اس کو مکمل کیا تھا، اس کے اہم مشقی سوالات حل کر لیے تھے۔ اب ہمارا جو اگلا سبق ہے، آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ اس سبق میں بنیادی طور پر ہم وطن عزیز پاکستان کے جو تمام صوبے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پاکستان کے کون سے علاقے کس اہمیت کے حامل ہیں یہ دیکھیں گے، اور پاکستان بنا کیسے اور پاکستان کی اپنی کیا اہمیت ہے یہ دیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 14 اگست 1947 14 اگست 1947 کو یہ ایک الگ ملک کی حیثیت سے اس کو دنیا نے تسلیم کیا۔ اس سے پہلے اگرچہ یہاں ہم ہی لوگ رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، لیکن یہ متحدہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اور اس پر انگریز جو تھے، انگلشمن، انگلستان کے لوگ، وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے پھر ان سے اور پوری دنیا سے یہ تسلیم کروا لیا کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرتی اس چیز کو کہتے ہیں جو قدرت سے بنی ہو، یعنی جس میں انسان کا کوئی عمل دخل موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر پہاڑ خود بن گیا، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پانی خود بن گیا، پتھر خود بن گیا، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ درخت خود اگایا، انسان کا عمل دخل نہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم قدرتی کہتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جس میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو ہم مصنوعی کہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انگلش میں اور اردو میں مصنوعی۔ مثال کے طور پر پلاسٹک جو ہوتا ہے یہ انسان بناتا ہے، اس لیے یہ بہت سے ملکوں میں اس کو صرف پلاسٹک ہی نہیں، آرٹیفیشل پلاسٹک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو قدرتی طور پر ایسی بے تحاشا چیزیں ہیں جو پاکستان کے پاس میسر ہیں، اور انسان تمام تاریخ میں انہی اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارتا رہا ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سونا اگلتی سے کیا مراد ہے؟ ایسی زمین کو سونا اگلتی زمین کہتے ہیں کہ جس میں ہر طرح کی فصل کاشت ہو جاتی ہے، ہر طرح کی فصل اگ آتی ہے، اور جہاں سرسبز کھیت اگتے ہیں اس کو سونا اگلتی زمین کہا جاتا ہے۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں، خوش ذائقہ، اچھے ذائقے والے۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ دریا پانی کے ایسے اجسام ہوتے ہیں کہ جس میں پانی پہاڑوں سے پگھل کے آ رہا ہوتا ہے اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اب پینے کے قابل سے مراد یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اس میں مٹی شامل ہو، گدلا ہو۔ مثال کے طور پر سمندر کا پانی
بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم پی نہیں سکتے کیونکہ وہ کڑوا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کھارا پانی استعمال کرتے ہیں, کھارا پانی کا لفظ. تو نمکین اور کڑوا ہوتا ہے, نمک بہت زیادہ ہوتا ہے, حلق سے نیچے نہیں اتارا جا سکتا. لیکن دریا کا پانی جو ہوتا ہے اس میں نمک شامل نہیں ہوتا, اور وہ اگر ہم منہ میں لیں تو حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں. ہاں مٹی شامل ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ مٹی بٹھا دی جائے تو پھر ہم وہ پانی پی سکتے ہیں. اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں. فلک بوس سے مراد آسمانوں کو چومتی ہوئی, بوس چومنا, فلک آسمان. گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں. چار چاند جو ہے یہ محاورہ ہے, چار چاند لگانا. آسمان پر 1/14 کا چاند آتا ہے تو آسمان کافی خوبصورت لگتا ہے, اور اگر 4 چاند لگ جائیں تو اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یعنی اگر ہم آسمان پر 4 چاند لگا دیں تو آبشاریں جو ہیں, آبشار کیا ہوتی ہے, پہاڑ کی اونچائی سے گرتے ہوئے پانی کو آبشار کہتے ہیں. تو یہ آبشاریں جو ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, یہ پاکستان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے. پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے. ان صوبوں میں پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں. اب بہت سے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان یہ کہاں گئے؟ تو پاکستان کے صوبے اگرچہ 4 ہیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ, اور آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان نیم خود مختار ریاستیں ہیں. انہیں ریاست کا درجہ حاصل ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ ملک ریاستوں سے مل کے بنا ہے, تو ہمارا ملک جو ہے وہ ریاستوں اور صوبوں دونوں سے مل کے بنا ہے. اب گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صوبہ ہے, لیکن اس کو باقاعدہ صوبے کی حیثیت نہیں دی گئی. ابھی تک وہ آزاد ریاست کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو, وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے. اب آگے اگلا پیراگراف جو ہے وہ بلوچستان کے بارے میں ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. رقبے سے مراد زمین کا احاطہ. اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو جو بلوچستان والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ باقی حصوں کی نسبت سب سے زیادہ بڑا ہے. تو سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا بلوچستان ہے. اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. دارالحکومت سے مراد کیپٹل سٹی, جہاں سے پورا صوبہ کنٹرول کیا جاتا ہے, تمام معاملات جہاں دیکھے جاتے ہیں. اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں, گنجان کا مطلب آبادی کا زیادہ ہونا, یعنی اس کی آبادی کم ہے. قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں. 70 لاکھ کے قریب لوگ اس صوبے میں رہتے ہیں. بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں. تینوں صوبوں سے مراد سندھ سے, پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے. یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی, براہوی, پشتو شامل ہیں. بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے, اور کچھ جو علاقے ہیں ان میں سرائیکی زبان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب بلوچستان کے رقبے کی بات ہوگی, اس کے جو زمینی اوصاف ہیں ان کی بات ہوگی.
کہ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ بنجر سے مراد سخت چٹانی پتھریلے پہاڑ۔ کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پر ہریالی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان ہے بہت بڑا، تو وہاں پر اکثریت جو ہے اکثر علاقوں کی وہ بنجر پہاڑوں پر، خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ برف باری بھی پاکستان کے جن حصوں میں ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر کوئٹہ شہر کو، اور گرمی جو ہے وہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کہیں پڑتی ہے تو وہ بھی بلوچستان کے علاقے ہیں، اور اس میں سبی کا جو علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان و الحفیظ، یعنی اللہ کی امان، اللہ نے بچا لیا، اللہ بچائے، الامان و الحفیظ۔ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے، یعنی اس سے پہلے کبھی اتنی گرمی نہیں پڑی تھی۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ 53 سے مراد 53، جو کہ بہت زیادہ ہے، یعنی اگر 40 کا درجہ حرارت ہو تو وہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے تمام دنیا میں، تو یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا، اور اگر درجہ حرارت 20 تک آ جائے تو انسان کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 36 پہ پہنچتا ہے تو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس دن 53 ڈگری سینٹی گریڈ، 53 درجے سینٹی گریڈ جو تھا وہ درجہ حرارت رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ سب سے نیچے والی تصویر دیکھیں تو وہ کوئٹہ شہر کی ہے، جہاں 1935 میں زلزلہ آیا تھا کہ جس میں کوئٹہ شہر تباہ ہو گیا تھا۔ 1935 میں آنے والے اس شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ ملیا میٹ سے مراد تباہ ہو گیا تھا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ جو بلوچستان کا شمالی حصہ ہے وہ بہت ہی زرخیز ہے، جہاں سردی پڑتی ہے، اور یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے پھلوں کا ذائقہ باقی تمام دنیا میں پھلوں کے ذائقے سے بہتر ہے۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ معدن یا معدنیات وہ چیزیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، جیسے اگر کوئلہ ہم کھدائی کریں، کہیں سے کوئلہ نکل آئے تو وہ معدنیات میں شامل ہوگا، معدنی وسائل میں شامل ہوگا۔ نمک نکل آئے وہ معدنی وسائل میں ہوگا۔ پتھر ہوتے ہی معدنی ہیں کیونکہ پہاڑوں کی کھدائی کر کے نکلتے ہیں، تو زمین میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم معدنی کہتے ہیں۔ یہاں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ سوئی ایک جگہ کا نام ہے جہاں گیس نکلتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو گیس سپلائی ہوتی ہے آگ جلانے کے لیے، چولہے جلانے کے لیے، وہ ساری سوئی کے مقام سے نکلتی ہے۔ نیچے اس زمین میں گیس ہی گیس بھری ہوئی ہے کہ جس کو پائپوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور پھر جلایا جاتا ہے۔
اور گیس آپ جانتے ہیں ہوا کو گیس کہتے ہیں، یعنی زمین کے نیچے ہوا ہے اور وہ ہوا نکالتے ہیں اور وہ ہوا جلاتے ہیں۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر ایک بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ گوادر بحیرہ عرب کو لگنے والا ایک شہر ہے۔ بحیرہ عرب سے مراد عرب کا سمندر، اور بندرگاہ سی پورٹ کو کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر بحری جہاز آ کر سامان اتارتے ہیں۔ تو پاکستان میں اب 2 بندرگاہیں ہیں، ایک کراچی میں ہے پورٹ قاسم، اور دوسری گوادر میں ہے، گوادر کی بندرگاہ، گوادر پورٹ بھی جس کو کہتے ہیں۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ صحت افزا، اچھی صحت دینے والا، تو یہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا مکان دیکھ سکتے ہیں جس کو زیارت ریزیڈنسی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مکان تھا، یہ وہ گھر تھا کہ جہاں پر قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہاں کا موسم بہت اچھا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ اس ماحول میں رہ رہے تھے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا ایک اہم حصہ ہے۔ مرد یہاں پہ جو ہیں وہ پگڑی پہنتے ہیں۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیر دار شلواریں پہننے کا رواج ہوتا ہے۔ کرتے بہت لمبے لمبے، قمیضیں گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اور شلواریں بہت ہی بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کی، اور مسلسل گھیر ہوتے ہیں اس میں۔ یہ ہو گیا مردوں کا لباس۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بلوچستان کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی صوبوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ یقینی طور پر آپ کو اس لیکچر کا فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔